اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو، پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے، ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر، 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں۔ آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا، فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے۔ قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے، لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو، تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی؟ کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے کہ میں تیری 7 پشتوں کو تباہ کروں گا اگر تو جھوٹی قسم کھائے گا۔ مسلمانوں کچھ خیال ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنی اولاد کے مستقبل کا، اپنے پوتا پوتی کے مستقبل کا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا، اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پرموٹ کر رہی ہے حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف، تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے، اور ہار گیا تو جہنم ملے۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے پہ بھی جہنم، اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہاء نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں، تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتح ورزیہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟
ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے، یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے، اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے، میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے، زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی، گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر۔ اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو، ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو، لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے، شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو، اعلیٰ حضرات، ہاں ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں، ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے،
غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام عشق کا امام ہے، عشق محبت کا ہے۔ یہ خالی میں تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کر سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ نے چونکہ اردو ہے، یہ تو اردو کی زمین ہے، ہمارے سرکار قطب دکن، بلند پرواز، شہباز دکن، آبروئے دکن، شان دکن، آنے دکن، بانے دکن، جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی، وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز، جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات۔ یہاں اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا، دکن میں دودھ پلایا گیا اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آغوش میں پالا گیا، ہاں، تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو۔ انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے، اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو، یہ خالی ہے نا، اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی۔ کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں؟ اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں۔ کتنے بندے بیٹھے؟ خالی۔ جلسہ ہو گیا تو کہا میدان خالی ہو گیا، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے، اور بندے 5، خالی 5 بیٹھے، مطلب کیا؟ صرف 5، چھٹا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں، اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی، صرف، اونلی، صرف۔ خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے۔ مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟ خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر۔ خالی کیا مطلب؟ صرف۔ اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں، اب سنیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات۔ دو جہاں کی کی نعمت۔ اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف، یہ بھی معنی ہے اس کا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، صرف ان کے ہاتھ میں۔
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے، لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے، اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے۔ وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے، اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا۔ حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک کے شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے، اللہ اللہ، اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا۔ یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے، وہ دونوں کے نبی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو، یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو۔ خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا، دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، مکے میں بھی رونا نہیں آیا، مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا، اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا، اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ ایک رونا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے، ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے، اور ان حرام میں سب سے بدترین حرام سود ہے، سود بیاج، اس لیے کہ اور بھی حرام ہے، لیکن سود کے متعلق، بیاج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کرے، میرے بھائی اپنی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ کوئی محلے کا ایک آدھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا؟
اس کی تھوڑی بہت طاقت سے بھی ڈرتے ہیں جو 1 سال جیم کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لے. آپ غور کریں اللہ کی طاقت کیا ہے. اللہ کی طاقت جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے, جو فرعون کو غرق کرے. اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, اعلان جنگ. اور آج کل تو کچھ ظالموں نے بچت گٹ کے نام پر ملک ہندوستان کے اندر ایک سودی نظام قائم کیا. آپ کے کرناٹک میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ لعنت بڑھ رہی ہے. اور یہ بچت گٹ, اس میں صرف وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں, عورتوں سے میٹنگ کرتے ہیں, عورتیں ہی حصہ لے سکتی ہے. اچھا ہمارے یہاں بچت گٹ کہتے ہیں, آپ کے یہاں سنگ کہتے ہیں. ہاں وہ سنگ نہیں ہے, وہ بھنگ ہے. ہنسنے کی بات نہیں. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ جو مذہب بہن بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے منع کرے, تم اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کو سنگ کے نام پر ان مشرکوں کے درمیان بھیک مانگنے کے لیے سود کے نام پہ جانے کی اجازت دیتے ہو. جو مذہب اسلام عورت کو اکیلے حج پہ جانے کی اجازت نہ دے, اس مذہب کے ماننے والی عورتیں اپنے محرم کے بغیر مشرکوں کے درمیان سود کے لیے بیٹھ رہی ہے, اور وہ سود کے نام پر باضابطہ زنا کی چین بن رہی ہے. اس کے شواہد اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں. لوگ بے چین ہیں. کہاں ہو؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے, سب کچھ دولت ہی ہے, سب کچھ مال ہی ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے, یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے. ارے اگر پیسے نہیں ہیں محنت کرو, اپنی عورتوں کو بھیج دو مشرکین کے پاس, منکرین کے پاس, دشمنان دین کے پاس, اور وہ سود پہ پیسے دے رہے اور صرف عورتوں کی میٹنگ کرتے ہیں, اس میں مردوں کی شرکت نہیں ہوتی.